السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 10ویں پارے کے 13ویں رکوع کو پڑھنے والے ہیں، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9۔ آج کا سبق تقریباً 2 صفحے کا ہے، تھوڑا لمبا ہے، زیادہ ہے، لہٰذا سبق کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ عنک، یہاں پر رکنا چاہے تو رک بھی سکتے ہیں اور ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زبر رکنے کی حالت میں جزم بنے گا۔ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ واللہ علیم بالمتقین۔ انما يستأذنك الذین لا يؤمنون باللہ واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبہم یترددون۔ اس رو کو ہم نے پور پڑھا، جزمہ والے رو سے پہلے زبر ہے اس لیے پور پڑھا جائے گا۔ اس رو کو بھی ہم نے پور پڑھا، رو کے اوپر زبر ہے اس لیے، اور اس رو کے اوپر بھی زبر ہے، پور پڑھیں گے۔ یترددون وارتابت فی ریبہم، دھیان سے پڑھنا ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا، الف کو نارمل پڑھنا ہے، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، تو کو پور پڑھنا ہے، فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ حروف مستعلیہ 7 ہے، خ، صاد، ضاد، غین، تو، قاف، ظ۔ ان 7 حروف کو ہر وقت پور پڑھا جاتا ہے، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زبر ہو، 2 زیر، 2 پیش ہو، تشدید ہو، جزم ہو، کیسی بھی حالت میں ہو، ہر حال میں ان 7 حروف کو پور پڑھا جاتا ہے، جس کو شارٹ میں خص ضغط قز کہا جاتا ہے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، یہاں پر ولا نہیں پڑھیں گے، لام کے بعد جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، وَلَأَوْضَعُوا پڑھیں گے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ ومنهم من يقول ذلی، ذال کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے اس لیے کہ تشدید والے حرف سے پہلے جزم والا حرف ہو تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ یہاں پر پورا کا پورا تنوین نہیں پڑھا جائے گا، لَمُحِيطَةٌ پڑھیں گے، میم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر لَمُحِيطَةٌ نہیں پڑھنا، تن پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ہمیں پڑھنا ہے تم، اس لیے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ جزم والے نون اور تنوین کے بعد، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر با آتا ہے تو جزم والے نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور تنوین کو بھی میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اور تنوین کو کیسے بدلنا ہے؟ 2 زبر کو 1 زبر پڑھنا ہے، 2 زیر کو 1 زیر پڑھنا ہے اور 2 پیش کو 1 ہی پیش پڑھنا ہے۔ لمحیطۃ
بالکافرین ان تصبک حسنۃ تسؤہم، جھٹکا دے کر پڑھیں گے جہاں پر بھی جزم والا حمزہ ہے۔ ہم جو سمجھا رہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ قُل لَّن، لام کو ڈائریکٹ یا سے ملائیں گے، اور لام کو یا سے کیوں ملائیں گے، جزم والا نون بیچ میں کیوں چھوڑ دیا ہم نے، آپ کومنٹ میں ضرور بتائے تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ آپ سمجھ کر قرآن پاک پڑھ رہے۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ صلا یہ ملا کر پڑھنے کی علامت ہے، جہاں پر صلا لکھا ہوا ہو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، اور زا یہ بھی ملا کر پڑھنے کی علامت ہے۔ اگر آپ کوئی مجبوری کی وجہ سے رک جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اوپر وَنَحْنُ سے پڑھنا اسٹارٹ کیا اور یہاں تک رکتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا سانس یہاں تک ختم ہو جائے گا، تو جب رک جائیں گے تو پھر بعد میں یہاں سے ملا کر نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ آگے سے ہی پڑھیں گے۔ لیکن ہم یہاں پر رک گئے تھے، اب یہاں سے پاسبل تھا کہ یہاں تک پورا پڑھ پائے تو ہم نے پورا پڑھ دیا۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، دھیان سے پڑھنا ہے، جہاں پر تشدید والے حروف زیادہ ہو وہاں پڑھنے میں مسٹیک نہ ہو جاوے۔ أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ، قوف کو پورا پڑھنا ہے، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ تو کو اچھے سے پور پڑھنا ہے، يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، خو تو دونوں پور پڑھیں گے۔ پور ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ اگر تو کو ہم باریک پڑھیں گے، نارمل پڑھیں گے تو یہ تا بن جائے گا، لہٰذا بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ ترجمہ بدل جانے کا امکان اور اندیشہ ہے، لہٰذا جو حروف جہاں سے ادا ہوتا ہے اس کو اپنے مخرج سے، یعنی اپنے نکلنے کی جگہ سے ہی ادا کرنا ہے۔ ہر حروف کا الگ الگ مخرج ہوتا ہے، اگر اس حروف کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ نکالنے میں اور ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، ہم نے تقریباً اس کو 2 پارٹ میں سمجھایا ہے، ان ویڈیوز کو اچھی سے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گا۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. نون کو ڈائریکٹ اللہ کے لام سے ملا دیں گے، نون کو کھینچنا نہیں ہے. سیؤتینا اللہ نہیں پڑھنا، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں تک 10ویں پارے کے 13 رکوع مکمل ہو چکے. عین کے نیچے 13 لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. عین کے اوپر 7 لکھا ہوا ہے. سورہ توبہ کے یہاں تک 7 رکوع مکمل ہوئے اور بیچ میں 17 لکھا ہوا ہے کہ آج ہم نے جو رکوع پڑھا اس میں ہم نے آج 17 آیتیں پڑھی. یہ بہت لمبا رکوع تھا. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم بہت محنت سے آپ کو پڑھائے ہیں. اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. جتنے لوگ بھی آگے قرآن پاک کو سمجھ کر مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.